ٹائٹینک جہاز، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی ڈبو نہیں سکتا، یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، اور یہ پہلے ہی سفر پہ نکلا اور ایسا ڈوبا کہ جس کے نشانات آج تک نہیں ملے، اور جو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا ہے اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ ٹائٹینک کے اوپر لاگت 1.5 ملین یوروز، جو کہ مارچ 1909 میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 2 اپریل 1912 میں اس کی تکمیل ہوئی۔ پہلا سفر اس کا 10 اپریل 1912 میں سٹارٹ ہوا۔ 15 اپریل کو ٹائٹینک کو سمندر میں اتارا گیا پہلے سفر کے لیے، جس کی لمبائی 882 فٹ اونچ اور 90 فٹ 6 انچ اس کا عرض، اس کی اونچائی 175 فٹ اور اس کا بحری ہٹاؤ 34 فٹ 7 انچ اور اس کی گہرائی 64 فٹ 6 انچ تھی، اور اس کی رفتار 39 کلومیٹر فی گھنٹہ 24 میل فی گھنٹہ کے حساب سے تھی۔ RMS ٹائٹینک یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1512 افراد تھی۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر سے کیا تھا اور یہ شمالی بحر اوقیانوس میں ڈوبا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3 یا 4 ہزار میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور 5ویں روز کی درمیانی شب اس میں سوار 1502 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے وائٹ سٹار لائن کمپنی کے ٹائٹینک کے صرف 722 مسافر زندہ بچ پائے۔ اس میں کمپنی کا مالک ٹائٹینک کا بزدل اور بروسز میں بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر برے لوگ ہوں وہاں پر اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جن میں جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ یہ 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھا جو دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹریفورڈ میں نصب کیا گیا۔ ٹائٹینک جہاز تک پہنچنے کے لیے تقریباً سمندر کے 4 کلومیٹر نیچے جانا ہوتا ہے، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ سمندر میں ہم جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنا ہی پانی کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی غوطہ خور ٹائٹینک تک نہیں پہنچ پایا۔ اس جہاز کے بنانے والے کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ وہ جہاز ہے جو کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اس کو ڈبو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ جہاز سمندر میں اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے اترا، اسی رات ہی وہ برفانی تودے سے ٹکرانے کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا اور اس کے نشانات آج تک نہیں ملے۔ تحقیق کے مطابق یہ کہنا ہے کہ 14 اپریل 1912 کی شب زمین کے مقناطیسی کرے میں عارضی انتشار ٹائٹینک کے حادثے کا باعث بنا۔ جریدے ویدر میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ایک موسمیاتی ماہر کی جانب سے کی گئی۔ عینی شاہدین نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ RMS کارپیتھا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بیسٹ، وہ بحری جہاز جس نے 15 اپریل کو صبح ٹائٹینک کے 705 مسافروں کو بچایا تھا، نے 14 اپریل 1912 کی رات کو اپنی لاگ میں لکھا تھا: آسمان پر چاند نہیں تھا، مگر ناردرن لائٹس کی روشنی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والوں نے بھی صبح 3 بجے کے وقت اپنی لائف بوٹس میں آسمان پر ان روشنیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح کی روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی توانائی سے بنتی ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کی گیسز کو توانائی ملتی ہے، جس سے وہ سبز، سرخ، جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتی ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں مداخلت بھی کرتے ہیں، جس سے برقی ڈیوائسز کے افعال متاثر ہوتے ہیں۔
اس تحقیق میں یہ بھی پیش کیا گیا کہ یہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا جو اس مقام پر نارتھرن لائٹس کا باعث بنا جہاں ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تھا۔ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں اس کے مقناطیسی کمپاس اور جہاز کا الیکٹریکل ٹیلی گراف متاثر ہوئے تھے۔ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں جہاز کی سمت میں کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں معمولی تبدیلی آئی اور خطرناک برفانی علاقے میں جانے سے بچنے کی بجائے وہ بحری جہاز سیدھا اس طرف چلا گیا۔ اس خیال سے ٹائٹینک کے سانحے کے ڈوبتے ہوئے جہاز سے مدد کی درخواست پر دیگر بحری جہازوں نے پہلے غلط سمت میں تلاش کی اور بعد میں درست جگہ پر پہنچے۔ تحقیق میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شمسی مداخلت ہی امداد کی کوششوں میں رکاوٹ بھی بنی۔ جب کپتان کو اندازہ ہو گیا کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے 2 ریڈیو آپریٹرز کو مدد کی سگنل قریبی جہازوں کو بھیجا۔ RMS بالٹک جو ان جہازوں میں سے ایک تھا جس نے مدد کی کال پر جواب دیا کہ عملے نے بتایا کہ اس رات ویڈیو سگنلز بہت عجیب تھے اور بیشتر پیغامات پڑھے نہیں جا سکے اور ٹائٹینک کا جواب کبھی نہیں مل سکا۔ شاید اس میں جو لوگ مر چکے ہیں ان کو بچایا جا سکتا اگر وہاں پہ لائف بوٹس کو رکھا جاتا، کیونکہ ٹائٹینک کے بنانے والے کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا، اس لیے لائف بوٹس آدھی رکھی گئی۔ اگر زیادہ لائف بوٹس رکھی جاتی تو وہ لوگ بچ سکتے تھے، لیکن جہاز کی تیز رفتاری سے بحر اوقیانوس کو عبور کر کے بلو بینڈ کپتان حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی تیز رفتاری اور غرور اور تکبر اور خدا کو چیلنج جہاز کو ڈبونے کا سبب بنا جس میں 1500 لوگ ہلاک ہوئے۔ خدا کو چیلنج کرنے کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا اور 1500 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس جہاز کا بنانے والے کا دعویٰ کرنے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی ہی سفر کی آغاز میں ہی اس کشتی کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا، جس کے نشانات آج تک وہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ مل نہیں پاتے، کیونکہ یہ خدا کے عذاب کی صورت میں ان کو مسلط کیا گیا جن کے نشان وہ کبھی بھی ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اس جہاز کا ہمیشہ کے لیے ڈوب جانا اور نیست و نابود ہو جانا اس جہاز بنانے والے کے منہ پر اس کے غرور کا تماچا ہے۔